بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل شوہر کی محبت کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں شوہر آپ سے محبت کرے، آپ کے حقوق ادا کرے اور دوسروں کی باتیں سن کر آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، جو میں انسٹرکشنز بتا رہا ہوں ان کو فالو کر لیں۔ نمبر 2، جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو صرف 3 دن کر لیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور عمل صرف 3 دن کرنا ہے اور اس کے اثرات 7 دن کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ لیکن یہ تب ہے جب آپ میری انسٹرکشنز کو فالو کر لیں گے۔ انسٹرکشنز میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، اور نماز کی پابندی اہتمام کے ساتھ ہے۔ اہتمام کیا ہے؟ اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کے نماز میں لگ جانا، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیے، گناہوں کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے اگر ہم نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ ہم نیک اعمال میں نہیں لگتے تو پھر اس کا متضاد تو گناہ ہی ہیں۔ تو 100% گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جیسے چاہے آپ گناہ کر رہے ہوں، 100% چھوڑ دیجئے۔ ایک ہفتے کے لیے چھوڑ کے دیکھ لیں کتنا سکون ہے گناہوں کو چھوڑ کے۔ تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹتے تو پھر چینج یور لائف کورس ہے، جس کا نمبر آخر میں واٹس ایپ ہمارا ویڈیو کے آخر میں شو ہوگا۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے چینج یور لائف کورس کر سکتے ہیں۔ چینج یور لائف کورس بیسیکلی کیا ہے؟ 100% گناہوں کو چھڑوانے کا آسان ترین راستہ ہے۔ ایک ہے آپ گناہ چھوڑیں، ایک ہے آپ سے اللہ چھڑا دیں۔ تو کتنا آسان ہے، اور بس سننا ہوتا ہے صرف، اس میں کوئی باقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی۔ آپ کو وائس بھیجا جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ جیسے جیسے آپ سنتے جاتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت کا تعلق اور محبت ملتی چلی جاتی ہے۔ تو کتنا آسان ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنے بھی سیٹ اپ چل رہے ہیں اللہ رب العزت کی محبت اور تعلق کے لیے، اس سے تیز ترین کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں۔ اگر آپ 100% اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ صرف وظیفہ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وظیفہ کا سیٹ اپ سن لیجئے۔ 3 دن کا عمل جو کرنا ہے، اس میں پہلے دن آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد، اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر 2 نفل ہیں، ورنہ ویسے اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ نے مصلی پر آ جانا ہے، قبلہ رو ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک پڑھنا ہے، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ۔ 3 دفعہ ہو گیا۔ اب دعا کرنی ہے، پیارے اللہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ میرا خیال نہیں رکھتا، پیارے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ بس اتنی سی دعا کرنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، اور پھر 2 مرتبہ، یعنی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس اسم مبارک کو، اور ہر 3 مرتبہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ 11 دفعہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کم از کم، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے پڑھیے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تفصیلی۔ اس دعا کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے جو احسانات آپ پر ہیں، پہلے ان کا شکر ادا کیجیے۔ پیارے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے زبان دی، میں بول سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں زبان ہیں بول نہیں سکتے۔ پیارے اللہ آپ نے مجھے آنکھوں کو بینائی دی، پیارے اللہ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، میں آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے آنکھیں نہ دیتے، آنکھوں کی بینائی نہ دیتے تو زندگی کا کیا مزہ تھا۔ آنکھیں تو بہت لوگوں کی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، آپ نے میری آنکھوں کو بینائی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پیارے اللہ آپ نے مجھے کان بھی دیے، اور میرے کانوں کو سنوائی بھی دی، سننے کی طاقت بھی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ اس کا جو نعمتیں ہیں، کم از کم 4 سے 5 منٹ آپ اللہ رب العزت کے ان احسانات کا شکر ادا کیجیے۔ اور اس کے بعد آخر میں جب آپ یوں 4-5 منٹ اس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اس کے بعد آپ دعا کریں، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجیے۔ میرے شوہر کا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجیے نا۔
کوشش کریں تہجد کے وقت عمل کریں یا عشاء کے بعد عمل کریں، ورنہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ دعا مکمل کر لیں تو آخر میں کوئی بھی دعا ہو، شروع آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، آخر میں بھی کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑے گا۔ انشاءاللہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 3 دن کے اندر اندر اثرات نظر آئیں گے، ورنہ 7 دن تک آپ نے دیکھنا ہے کتنی چینجنگ آئی۔ لیکن یاد رکھیے نماز کی پابندی اور گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اپنی والدہ کا نام اور تصویر کسی کو نہ دیں۔ شوہر کے معاملے میں آپ کو کہا جائے گا آپ کے شوہر پر کسی عورت نے جادو کر رکھا ہے، اور کسی نے ساز نے تعویذ پلا رکھے ہیں، کسی نے کچھ پلا دیا ہے، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہمارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ بس ہم اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے نا۔ کسی کو بھی نام والدہ کا نام نہ دیں، تصویر نہ دیں، جادو نصیبت بندش کے نام پہ کسی کو پیسے نہ دیں، سب جھوٹ ہے۔ لیکن جس کی قسمت میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہو وہ ایسے ذلیل ہوتا پھرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کے جب اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں نا مسئلے حل کروانے، پھر اللہ انہی کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں نا، بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ یاد ہی نہیں رہا، یہ عرض کرنا تھا کہ صرف پہلے دن کے عمل میں آپ نے 2 رکعت نفل کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے، پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن کے عمل میں یہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن کے عمل میں آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ 11 مرتبہ مکمل یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، آپ نے مکمل 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا کرنی ہے۔ کوشش کیا کریں دعا کم از کم 5 منٹ تو لازمی ہو۔ جس طرح آج کل ہم دعائیں مانگتے ہیں، وظیفہ لمبا کر لیتے ہیں، گھنٹے کا وظیفہ اور دعا 2 منٹ کی، یعنی دستک دی ہے، کوئی میری فریاد سنیں، کوئی میری پکار سن لیں، دروازہ کھلا، دستک دی 1 گھنٹہ، دروازہ کھلا تو آدھا منٹ مانگ کے تو چلے گئے، کتنی بے وقوفی نہیں ہے؟ تو کم از کم جتنی دیر وظیفہ کریں اتنی دیر کم از کم دعا لازمی ہونی چاہیے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کم از کم 5 منٹ دعا لازمی کیا کریں، اور تینوں دن کا عمل پھر دوسرے اور تیسرے دن کا عمل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور ایک ضروری بات تھی جو میرے ذہن میں تھی لیکن اب نہیں ہے، تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہاں جی، وہ یاد آ گئی بات، وہی عرض کرنا تھا کہ جو آداب بتائے جاتے ہیں نا، یہ فرض نہیں ہوتے بلکہ یہ آداب ہوتے ہیں۔ جو بندہ صحت مند ہے وہ فالو کر لے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو ٹیک لگا کے کرسی پر بیٹھ کے لیٹ کے جیسے بھی یہ وظیفہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔